السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام ویئرس کو، تمام اسٹوڈنٹس کو رفاقت اکیڈمی میں ویلکم، خوش آمدید۔ آج ہم ڈسکس کریں گے جی اقبالیات میں اقبال کی شاعری کا جو دوسرا دور تھا۔ کل ہم نے بات کی تھی پہلا جو دور تھا اقبالیات، جو 8واں پرچہ ہے ایم اے اردو کا، کے پی کے کی جو بھی یونیورسٹیز ہیں تقریباً سیم ہی کورسز میں آ رہا ہے۔ دوسرا دور آج ہم ڈسکس کریں گے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اقبالیات کا جو پرچہ ہے، اس کا کوسچن نمبر 2 یہاں پہ آج ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا دور اقبال کی شاعری کا جو دوسرا دور ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب وہ یورپ کی طرف جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب وہ یورپ کے لیے روانہ ہوئے تو یاد رکھیں کہ 1905 میں وہ گئے ہیں اور 1908 تک انہوں نے وہاں پہ قیام کیا ہے۔ تو یہ جو اس قیام پر جو یورپ میں انہوں نے کیا، اس پر محیط جو عرصہ ہے اسے اقبال کی شاعری کا دوسرا دور کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹریٹ کی تحقیق کے سلسلے میں جو مصروفیات اور مغربی افکار میں جو ان کا مطالعہ تھا، ان پر اثر انداز ہوا اور انہوں نے شاعری کا جو بیکار مشغلہ سمجھ کر چھوڑنے کا جو خیال تھا ان کا، اس کو انہوں نے ترک کیا۔ اور اس سلسلے میں شیخ عبد القادر مدیر مخزن فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا مصمم ارادہ ہو گیا ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں اور قسم کھا لیں کہ شعر نہیں کہیں گے، اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری کوئی ایسی شاعری نہیں جسے ترک کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درماندہ قوم اور ہماری جو کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے، اس لیے ایسی مفید اور خداداد طاقت کو بیکار کرنا درست نہ ہوگا۔ شیخ صاحب کچھ قائل ہوئے، کچھ نہ ہوئے، اور یہ قرار پایا کہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر آخری فیصلہ چھوڑا۔ علمی دنیا کی خوش قسمتی تھی کہ آرنلڈ صاحب نے مجھ سے اتفاق رائے کیا اور فیصلہ یہی ہوا کہ اقبال کے لیے شاعری کو چھوڑنا جائز نہیں۔ یہ جو ہے وہ شیخ عبد القادر مدیر مخزن جو ہے وہ لکھتے ہیں اقبال کے بارے میں کہ یعنی میں نے انہیں کہا، یعنی وہ ترک کرنے والے تھے، تو آخری جو فیصلہ ہوا وہ آرنلڈ صاحب کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ اب میں شاعری کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ کیا میں یورپ میں اقبال نے بہت ہی کم جو ہے وہ شاعری کی ہے، یعنی نظمیں بہت کم کہی ہیں۔ اس کی کمی کی ایک وجہ تو شاعری سے بے رغبتی بھی تھی ان کی، یعنی وہ تھوڑے سے دور ہوتے جا رہے تھے شاعری سے، جبکہ دوسری وجہ فلسفہ اور وکالت پڑھنے میں ان کی جو ایک مصروفیت تھی، دوسری وجہ یہ تھی۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات ہیں، اس میں دیکھ لیں، پہلا ٹائٹل آپ نے دینا ہے حسن و عشق۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ اقبال حسن و عشق کے مطالعے میں محو نظر آتے ہیں۔ وہ جمالیات کا فلسفہ ان کو محبت کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے اور وہ حسین و جمیل کیفیات میں گم ہو جاتا ہے، اور یہ مجاز نہیں بلکہ اس حقیقت کا پیش خیمہ ہے جس کی تکمیل اقبال کے آخری دور شاعری میں ہوئی۔ یعنی یہاں پہ دیکھ لیں، شعر ملاحظہ فرما لیں، ہر دل ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی، اور ریاض ہستی کے ذرے ذرے سے ہے محبت کا جلوہ پیدا، حقیقت گل کو تو جو سمجھے تو یہ بھی پیمان ہے رنگ و بو کا۔ اب مغربی تہذیب سے بیزار جو ہے وہ اس زمانے میں جب انہوں نے میخانہ یورپ کے نرالے دستور دیکھے تو انہوں نے مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہو گیا، یعنی وہ مغربی تہذیب تھی، اس کی حقیقت کو جو ہے وہ جان گئے۔ اقبال اچھی طرح سمجھ گئے کہ یہ وہ شاخ نازک پر
آشیانہ ناپائیدار آشیانہ ہے جو مغربی تہذیب کے مستقبل سے مایوس ہو کر ان عواقب سے بھی وحشت زدہ ہوئے ہیں جو ایشیا کو یورپ کی مادہ پرستی کی تقلید میں پیش آ سکتے تھے۔ چنانچہ وہ مغربی تہذیب ظاہری جو چمک دمک ہے اس کے جو جھوٹے رنگوں کی رضاکاری ہے دیکھ کر اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور تیرے پیمانوں کا ہے یہ میں مغرب پہ اثر، خندہ زن ساکی ہے ساری انجمن خاموش ہے۔ اسی مقام پر اقبال اب یہاں پہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ شعر آپ نے یاد کر لینا، یہ چونکہ ایک عام شعر ہے اقبال کی شاعری میں، تو یہ شعر آسانی سے تمام اسٹوڈنٹس کو یاد ہو سکتا ہے۔ اسی مقام پر اقبال کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام کی طرف رجوع کرنے میں نہ صرف مشرقی اقوام جو ہیں بلکہ تمام عالم کی نجات ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام کو رجوع کریں گے تو آپ کی فلاح ہے۔ اور اسی وقت انہوں نے اپنی شاعری کا دائرہ اسلام اور عالم اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسی وقت ان کی اسلامی شاعری بلکہ پیغمبرانہ شاعری کا آغاز ہوا۔ انہوں نے فرمایا رولے اب دل کھول کے اے دیدہ خون بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جس کے سفینوں کا کبھی، اور زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کے تلواروں میں تھے۔ اور اس کے بعد ٹائٹل آپ نے دینا ہے فارسی شاعری کا جو آغاز انہوں نے کیا ہے، یہ دوسرے دور میں یاد رکھیں، فارسی شاعری کا آغاز اقبال نے اپنے شاعری کے دوسرے دور میں کیا، یعنی جب وہ یورپ میں قیام پذیر تھے۔ قیام یورپ کے دوران اقبال کو احساس ہوا کہ ان کی آواز برصغیر کے مسلمانوں کے علاوہ دوسری علاقوں کے مسلمانوں تک پہنچانی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ان کے ذہن میں فارسی زبان کا خیال آیا، جو اس وقت برصغیر کے علاوہ ایران، افغانستان وغیرہ میں بھی بولی جاتی تھی۔ اب ایک وجہ یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اقبال چونکہ اس وقت فارسی جو ہے وہ مسلمانوں کی خاص زبان تھی، یعنی کافی ایسے ملک تھے جن میں بولی جاتی تھی، تو انہوں نے فارسی میں شاعری کرنے کا جو ہے وہ اس وجہ سے بھی فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فارسی میں بھی شعر گوئی کا آغاز کیا۔ فارسی زبان کی وسعت، اس کے پیرائیہ انداز و بیاں کی ہمہ گیری کے ساتھ اقبال کو اپنی شاعری کے وسیع امکانات کی بڑی مطابقت نظر آئی۔ اگرچہ انہوں نے وہاں کے قیام کے دوران فارسی میں بہت کم شعر لکھے، لیکن اس شاعری کا آغاز بہرحال ہو گیا، جس میں بعد میں انہوں نے مثنوی اسرار خودی، رموز بے خودی وغیرہ جیسی اعلیٰ پائی کی چیزیں لکھی۔ تو یہ یعنی اقبال کی شاعری کا دوسرا دور تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس جو سن رہے ہیں ان تمام اسٹوڈنٹس سے التماس کہ کوئی بھی چیز، اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک ایم اے اردو سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بھی کوسچن ہے آپ جاننا چاہتے ہیں، کمنٹ میں ضرور آپ اس کو مینشن کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ کسی اور کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو، ایک نئے سوال کے ساتھ